progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک واحد شخصیت کا نام نہیں، بلکہ ایک مجموعی شخصیت کا نام ہے، جو بیک وقت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بیک وقت مصلح قوم بھی ہیں، بیک وقت محسن انسانیت بھی ہیں، اور بیک وقت صحافی بھی ہیں، اور اسی وقت ایک مجموعی اعتبار سے ایک بہترین سیاستداں بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ان تمام میدانوں میں اہم رول اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی پوری زندگی، بچپن سے لے کر ابھی تک کی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ان کی پرورش و پرداخت میں جن اہم شخصیات نے اہم رول ادا کیا ہے، ان میں ان کے ماں باپ کا رول یقینی طور پر بہت اہم ہے، چونکہ وہ کہاوت عربی میں مشہور ہے کہ بچے کا مدرسہ یا مکتب یا اسکول سب سے پہلے ان کی ماں کا گود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بچپن کی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کیا کیا تھی۔ اسکول کے زمانے سے لے کر جس زمانے میں بچوں کو پاکٹ خرچ کے لیے ایک معمولی رقم ملا کرتی ہے، معمولی پیسہ ملا کرتا ہے، اس زمانے میں بچا کر کے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے، اپنے لیاقت کے اندر مزید سے مزید بہتر کرنے، اور اپنی قوم کے لیے ایک بہترین سوچ کے لیے جو اخبار کی ضرورت ہوتی ہے، جس زبان کو وہ قوم پڑھتی ہے، جس زبان کو وہ قوم اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے، اپنے لیے مشغلہ سمجھتی ہے، اس زبان کو ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے بچپن سے ہی اپنے سینے سے لگایا، نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ اس کے عروج میں، اس کے فروغ میں اور اس کو آگے تک پہنچانے میں ڈاکٹر صاحب شروعاتی دور سے اپنے بچپن کی زندگی سے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب بغیر کسی اپنی کوشش کے، اپنی جدوجہد کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے بلند منزلوں کی جانب لے جانا چاہا، تو نہ صرف یہ کہ پڑھنے کے زمانے میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی طالب علم زندگی میں، بلکہ جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ریاست میں سب سے پہلا مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا کے پیش کیا، امت کے سامنے بھی، ریاست کے سامنے بھی، اور ہندوستان کے سامنے بھی، اور پورے ملک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے جب مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہو، خصوصاً سعودی عرب وغیرہ کا، تو وہاں پر جس طریقے سے آؤ بھگت ہوا، جس طریقے سے استقبال ہوا، یہ بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو زندگی ہے طالب علم زندگی میں، دراصل ہم اب اس طرف آ رہے ہیں جس طرف علامین تحریک اور امانت بینک کے بعد ہمیں آنا چاہیے تھا۔ ان کی کتاب کے تعلق سے میری یادیں میں انہوں نے ایک تیسرا جو چیپٹر جو سب سے اہمیت کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ ہے اردو صحافت کے تعلق سے۔ اردو صحافت ڈاکٹر صاحب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اردو زبان سے محبت، اردو زبان سے کو گلے لگانا، اردو زبان کے عروج و ترقی میں اہم رول ادا کرنا، اردو زبان کو یہاں سے وہاں تک پہنچانے میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کہ آخری عمر نہیں بلکہ بچپن کی عمر، جس عمر میں لوگ کھیل کود میں اپنی زندگیاں گزار دیا کرتے ہیں، وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اردو کے فروغ اور اردو کو آگے تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ تو اگلا جو چیپٹر ہے وہ دراصل ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی صحافت کے تعلق سے ہے۔ ہم اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ دلچسپی، اردو کے تئیں دلچسپی، اردو جو اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں آپ نے اسے گلے سے لگایا، اور آج کے زمانے میں بھی، جس زمانے میں آج ریاست کے سب سے بڑا اخبار روزنامہ سالار کے آپ چیئرمین ہیں، اس زمانے میں بھی روزنامہ سالار یقینی طور پر یا اردو زبان آج بھی کسی نوجوان کو روزگار کے لیے موقع فراہم نہیں کر پاتا۔ یعنی
اسے پڑھ کر کے کوئی گورنمنٹ جاب پا جائے ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی والہانہ محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی سرپرستی ہمیشہ اس زبان کے ساتھ اور اس اخبار کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر کرام صاحب، آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ہم اپنے 8ویں ایپیسوڈ کو اس طور پر دراصل آپ کی زندگی کا تیسرا اہم موڑ، جو اردو زبان کی صحافت یا صحافت، اردو زبان سے آپ کی محبت، اور ہم نے جو کتاب میں پڑھی ہے اس نے تو ہمیں بہت زیادہ ولولہ، ایک جذبہ پیدا کیا کہ آپ بچپن میں جو آپ کو پاکٹ منی ملا کرتا تھا، شاید پیسے میں ہوتا تھا، وہ پیسے کی رقم بھی آپ اردو اخبار میں لگا دیا کرتے تھے، اسے خریدنے میں لگا دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے، کہاں سے یہ پیدا ہوا آخرکار؟ دیکھیے، میں شکریہ اجز صاحب، یہ ایک میری زندگی کا اور ایک موڑ ہے۔ میں جب اس کے اوپر اردو کی محبت اور میرا جذباتی لگاؤ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو آج میرے ایک عظیم استاد حاجی محمد حبیب صاحب کو میں یاد کرتا ہوں، جنہوں کی بدولت میں اردو سیکھا۔ کیونکہ میں، جیسا کہ میں کتاب میں لکھا ہوں، میں ایک چھوٹے سے خریا بھی نہیں، ٹاؤن بھی نہیں، چھوٹا گاؤں کہیں ہے، وہاں سے آتا ہوں۔ عموماً اردو اسکول ہر پہلے خاص کر کرناٹک میں، میسور، پرانا میسور اسٹیٹ تھا، صرف 9 ڈسٹرکٹ کا اسٹیٹ تھا، چھوٹا اسٹیٹ تھا، مہاراجہ کا اسٹیٹ تھا۔ وہاں اردو اسکولیں صرف ہر جگہ 4تھی جماعت تک رہتی تھی، 5ویں جماعت کے اسکولیں نہیں ہوتے تھے، کہیں کہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے لوگ، جو بہت سے لوگ، ہمارے والد خود، میرے بڑے بھائی کو، میرے بہنوں کو، سب یہ سوچتے ہوئے کہ 4تھی کے بعد کوئی اسکول نہیں، تو سب کنڑا اسکول کو بھیجتے۔ خود میرے والد بھی ایک کنڑا اسکول کے ٹیچر تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ جو مرحوم حبیب حضرت کہتے ہیں ہم کو، انہوں نے بغیر کسی کے، میں 2 سال میرے زندگی گزر چکے تھے اسکول میں، پرائمری اسکول میں، پہلی اور دوسری جماعت میں، کنڑا اسکول میں میرے گزر چکے تھے۔ تو اس وقت پر انہوں نے مجھے جبراً اپنے اسکول میں ایڈمیشن کر لیا، بغیر ہمارے والد کی اجازت کے، کسی بھی اجازت کے۔ مجھے دیکھیے اللہ کا کرم گیا، تو آج چیزیں تو کر لیے۔ بات ہمارے والد ان سے کہے کہ حضرت آپ تو ان کو اسکول میں لگا لیے، 4تھی کے بعد کہاں جائے گا بچہ پڑھنے؟ انشاءاللہ میں اس کا انتظام کروں گا، آپ فکر مت کیجئے، میں ان کو داخلہ لے لیا ہوں۔ تو انہوں نے ذمہ داری لی، جو 2 سال میرے کنڑا اسکول میں دیتے، کہ اسے وہ مجھے ڈبل پروموشن دے کے 4تھی کلاس 2 سال میں کمپلیٹ کرا دیا مجھے۔ تو میرے عمر کے 2 سال ضائع بھی نہیں، حبیب حضرت ضائع نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، میں وہاں سے جو اردو مڈل اسکول تھی نیکسٹ دوسری جماعتوں کے، ہمارے گاؤں سے کچھ 10-12 کلومیٹر تھی، 10 کلومیٹر شاید۔ اب 10 کلومیٹر وہ زمانے میں نہ بس، نہ کچھ بھی ذریعہ نہیں، صرف پیدل ہی جا سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ والد بولے کیسا جائے گا روزانہ؟ تو خیر انہوں نے وہاں انتظام کیا، مجھے کسی ایک ہمارے والد کے دوست، ہمارے والد کے ایک دوست تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے یہاں مجھے رہنے کا انتظام کیا۔ اندازہ لگائیے کہ 8-9 سال کا لڑکا، اس زمانے میں والدین سے دور، بورڈنگ اسکول، یہ اسکول کا تصور تو نہیں، کہیں بھی نہیں تھا۔ تو غیر اللہ کی مرضی تھی، میں نے بڑی تکلیف سے، بڑی والدین سے، والدہ سے دور رہنے کا تو سوال ایسا پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے میں گیا وہاں۔ یہاں سہولتیں تھیں گاؤں میں، گھر اچھا تھا، الحمدللہ اللہ کا کرم تھا، مگر وہاں نہ لائٹ، نہ کچھ نہیں ہے، چراغ میں پڑھنا تھا، اور کوئی نہیں ہے۔
خیر مشکلات کا دور ہے، مشکل بھی سمجھے کچھ بھی سمجھے، مگر میرے جذبات شروع سے کیا ہوا کہ وہ زمانہ جو تھا کہ 48 یعنی آزادی کا زمانہ، تو مجھے اسی وقت پر 48 میں شاید میں تیسری جماعت یا چھٹی جماعت یا کچھ ہوں گا، تو اس وقت ہی اللہ کا ایک کرم کیا پوچھے، مجھے اطلاعات معلومات حاصل کرنے کا جو شوق تھا، اردو سے تو جڑ گیا تھا۔ بعد جب میں وہ گاؤں میں آیا تو اس وقت حالات یہ ہو رہے تھے پاکستان میں، ہندوستان میں، وہ سب افغان ہیں وہاں، یہ سب اتنی وہ الگ کشیدگی تھی جو آج کی ہے ویسے نہیں ہے۔ تو بعد میں یہ حالات میں دلچسپی لیتا تھا تو کیسا معلوم کیا جائے، اخبار کہاں ہیں، خاص کر کنڑا اخبار آتے تھے، تو تب مجھے میرے والد 50 پیسے، اب آٹانے بولتے تھے ہم، 50 پیسے ہفتے میں ایک وقت میں جمعرات واپس گھر پہ آتا، ہفتے کے دن واپس جاتا، جمعہ ایک دن گاؤں میں رہتا ویکلی، تو ہفتے کو مجھے آٹانے دیتے تھے ہمارے والدہ، پیچھے اور ایک آٹا 1 روپیہ مجھے شاید ملتا تھا، اس میں وہ 1 روپیہ اتنا بڑا لگتا تھا، اس میں جاؤ بچے تھے دوستوں کے ساتھ چاکلیٹ یہ وہ لینا۔ اس کے بعد میں نے یہ میرے اس میں یہ ہوا تو میں اخبار پڑھنے کا شوق تھا، تو اس وقت بنگلور سے آزاد اخبار نکلتا تھا، تو اس کا وہ جو آٹانے مجھے ملتے تھے ہفتے میں 2 روپیے، سال میں 24 ہوتے تھے، تب وہ سب بچا کے میں نے سبسکرائب کیا آزاد کو، اردو اخبار کو، پوسٹ سے 3 دن کے بعد اخبار پہنچتا تھا، تو مجھے بہت شوق تھا وہ پڑھتا میں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پبلیکیشن آتا تھا آج کل کر کے، اس میں بہت سے تفصیلات ہوتے تھے، تب اس میں ہندوستان کی خبریں، اس وقت پر ایسا دلچسپ موقع تھا کہ وہ ادھر جناح کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ادھر گاندھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بعد میں لیاقت علی خان صاحب کو کا قتل ہو گیا تھا، یہ سب اس وقت وہی اخباروں میں تھا، جان ڈسکشنز ہوتا، تو وہی معلوم کرنے کا جذبہ بھی تھا، یہ تھا دلچسپی تھی مجھے ہر چیز، ایسا نہیں کہ آپ کھیل لے کے کود لے کے، کھیل کود میں مجھے اتنا یہ نہیں تھا، یہ ایسے چیزوں میں، تو اس طرح سے اردو اخبار رسالے منگاتا میں، اور میری بڑی بہن میرے سے 2 سال کی بڑی ہے، وہ بھی اردو میں تو وہ بھی رسالے پڑھتے، ایسا اردو سے دلچسپی لگ گئی، مگر 4تھی جماعت کے بعد یا 8ویں جماعت کے بعد پھر اردو میڈیم اسکول نہیں تھی ہمارے پاس، پھر میں انگریزی میڈیم کو آنا پڑا، اور وہی حضرت نے مجھے ہائی اسکول میں بھی رہنمائی کی اردو پڑھنے میں، کیونکہ وہاں بھی وہی ہمارے اردو منشی تھے، تو اس طرح سے بچپن میں مجھے اردو سے لگاؤ ہوا، مگر میری تعلیمی زندگی میں اردو سے میرا نہیں ہوا کہ بی کام لے لیا، بی کام آیا، بی کام میں تو لینگویج نہیں تھی، اردو نہیں تھی، مگر دلچسپی بہت تھی مجھے، تو جیسا ایسا لوگ سیکھ جاتے ہیں ویسا میں اردو سے دلچسپی تھی، تو اس طرح سے اخباریں، اردو اخباریں پڑھتا، میگزینس وغیرہ وغیرہ، تو خیر یہ میری بچپن کا دلچسپی تھی اردو میں۔ اب اس کے بعد میں جب میں بنگلور آیا، میرا مقام اللہ کی طرح سے مقام بنا، سیاست میں بنا، اداروں میں بنا، سب بنا، مجھے کمی محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے اخبار جو ہیں، جو بھی اردو اخبار، کہیں نہ کہیں اردو پڑھنے والے قاری کو انصاف نہیں کر رہے ہیں، اخبار جو ہیں
لیٹسٹ معلومات کرنا اور جو ہے ایک سوچ کو بدلانا، ایسے اخبار یہ جو مضامین آنا، ایک اخبار کا ایک مقام ہے سماج میں، اس وقت بھی تھا، بگننگ میں تھا، یعنی کہ صدیوں سے ہے اخبار کا مقام. جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو اخبار، وہ بھی ایک الہلال البلاغ سے بھی. تو اس وقت پر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اردو اخبار نہ وہ ایجنسی سے متعلق تھے، نہ کچھ اخبار انگلش اخبار آتا صبح میں، اس کو کہیں ٹرانسلیٹ کرتے اور کچھ اخباریں آ جاتے لیتے ادھر رکھتے سے، وہ اخبار صبح میں ہو جاتا 10-11 بجے اخبار ملتا، اردو اخبار، جب دوسرے اخبار 6-7 بجے صبح میں مل جاتے تھے. تو کبھی نہ کہیں ہر آدمی کمی محسوس کر رہا تھا. اس وقت پر لگ بھگ 64 نے 1964 میں، اسی وقت پر میں بھی سی اے کمپلیٹ کیا تھا، جا کے میں ہمارے کرناٹک کا پہلا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اسی دوران، اسی مہینے میں شاید فیبرری 2064 میں میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رزلٹ آیا. اسی طرف محمود ایاز صاحب جو ہے صحافت کے لائن میں آئے، محمود ایاز صاحب. تو انہوں نے ایک اردو صحافت میں، خاص کر بنگلور میں، ایک تہلکہ مچایا انہوں نے اس وقت پر. خود ایک اچھے شاعر بھی تھے، مدبر بھی تھے، اچھے سوچ رکھنے والے تھے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے. تو اس وقت پر انہوں نے سالار کیا، اس کے بعد انہیں ایجنسی سے منسلک ہوا، اور اردو اخبار صبح میں 6-7 بجے آنا شروع ہوا. اور رپورٹس رکھے، علی حفیظ صاحب کر کے تھے وہ پہلے رپورٹ، بہت سے رپورٹ، اچھے اچھے لوگوں کو انہوں نے رکھا اور اخبار کا، اردو اخباروں کا معیار بڑھایا. تو وہ اس کے میرا اتفاق سے ان سے میرا، کیونکہ میں پیشے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، ان کو وہ سرکولیشن وغیرہ کے سرٹیفکیٹ ملنا تھا. تو انہوں نے مجھے، میں ان کا کلائنٹ بن گیا، میں پریکٹس کرتا تھا تو کلائنٹ بن گیا، دوستی بھی ہو گئی ہماری اچھی. تو یہ سلسلہ چلتا تھا. بعد میں 1964 سے 1978 میں لگ بھگ ان کے اس وقت پر 13-14 سال اخبار وہ چلائے تھے اچھے طرح سے. سالار پاپولر بھی ہو گیا تھا اور ان کا مقام بھی اچھا بنا سیاست میں بھی، اس میں بھی. تو اس کے بعد ان کی صحت کچھ بگڑتی نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی دلچسپی ان کے بچوں میں نہیں ہے. تو ان کو فکر تھی کہ یہ اخبار کیا کروں، میں اتنی محنت سے اخبار کو میں اوپر لایا ہوں. اسی دوران میں 1978 میں ایم ایل سی ہوا. تب میں نے سوچا کہ اب میں تو سیاست میں آیا ہوں، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ایک اخبار اچھے اخبار کی ضرورت ہے. تو میں اور ہمارے دوست ابراہیم خلا صاحب تھے، تو میں پہلے یہ سوچا کہ ایک ٹائٹل کو اپلائی کریں گے، دیکھیں گے، ہم خود ایک اخبار شروع کریں گے. ہم جیسا کہ امیڈیٹ اب ٹائٹل کو اپلائی کرتے ہیں تو افواہیں پھیل جاتے ہیں کہ رحمان کا اخبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تب تک کہ میں ایم ایل سی تھا، علمین سے منسلک تھا، اور علمین کی بہت کرٹیزم ہوتی تھی. یہ جو اس وقت کے اردو اخبارات ہیں نا، افواہیں اسی طرح سے، جو آج یہ ہے افواہ کا بازار. وہ کیا ہے، کوئی ترقی کرتا ہے تو اس وقت پر وہ یا تو بلیک منی بولتے، نہیں تو یہ عرب کا پیسہ، ادھر کا پیسہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف الزامات کے اوپر الزام ہے. وہ تب صرف علمین کالج تھی اور کچھ نہیں تھا. اتنے کوئی سہا نہیں سکتے تھے، لوگ خوش نہیں ہوتے تھے. اس وقت بھی الزام لگاتے تھے کہ ڈاکٹر کو پیسہ آ رہا ہے، عرب کا پیسہ آ رہا ہے، عرب کا پیسہ آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی ہوتا، اور ہمارے پاس کوئی میڈیم بھی نہیں تھا اس کو ایک. تو اس وقت پر یہ بات جناب محمود ایاز صاحب کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک اخبار شروع کرنے والے ہیں، تو اگر میں خود اخبار کو
میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں کہ میری صحت ہے، مگر اس وقت پر تک نہیں جب تک مجھے یقین ہو جائے گا کہ اخبار چلے گا، کوئی آئندہ اس کو لے جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے خیر وہ ایک ہمارے میں جو رقم طے ہوئی اس کا کوئی اہمیت نہیں طے، وہ یقین تھا، وہ بولے میں یقین کرنا کہ آپ یہ لے جائیں گے، اس لیے میں آپ کا الحمدللہ ہم نے اخبار کو خرید دیا، میں اور ابراہیم خلا صاحب مل کے ہم پارٹنرشپ میں یہ اخبار کو لے کر، اس کے بعد ہم جو میری فطرت ہے کہ میں اسٹیٹس کو کا آدمی نہیں ہوں کہیں بھی، یعنی دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ جد و جہد کے واسطے بنایا ہے، نہ کہ آرام سے زندگی کر کے اس طرح سے دنیا میں آیا اور چلے گیا ہے۔ تو اس کے بعد میں دیکھا کہ یہ اردو اخبار جب وہ لیے تو وہاں جا کے دیکھے کیا ایک لتھو مشین ہے، ایک چھوٹی سی آفس ہے، 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، اور لتھو مشین، ایک 4 پیج اخبار نکالنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، تو تصور کر سکتے ہیں 6 یا 8 صفحے کے اخبار کو 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم سوچنے تبدیلی لانا شروع کرے، اس کو کس طرح سے لانا، بعد تو 78 سے ہم اس کو لے کے، اور انہوں نے اور ایک بات کی، خان صاحب آپ اس کے ایڈیٹر بننا چاہیے۔ میں نے کہا محمود ایاز صاحب کو کہ کیا اردو صحافت اور میں ایڈیٹر بننے کے میرے کیا صلاحیت ہے، آپ میں اردو سے محبت ہے، اردو سے لگاؤ ہے، میری اردو اتنی ہے اچھی نہیں ہے جس طرح کہ میں صحافت کر کے میں ایک اخبار کا ایڈیٹر بنے، نہیں، میں کہتا ہوں کہ اب یہ اخبار آگے آنا ہے تو ایک سٹیٹس بھی ہونا ہے، ایک لگن بھی ہونا ہے، وہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں، آپ ہی اس کے ایڈیٹر بننا ہے۔ تو اس طرح میں وہ بھی ذمہ داری لے کر سالار کو ہم لے کر، اس کے بعد ہمارا مشن شروع ہوا سالار، یہ ایک نیا مشن ہے، وہ تجربہ ہے۔ یہ اس وقت آپ سالار کے مالک بھی ہو گئے اور سالار کے ایڈیٹر بھی ہو گیا۔ تو اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے اخبار لانے کا کیا ہم کیا تبدیلی لاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100-500 اخبار 2 گھنٹے میں پرنٹ ہوتے ہیں، تو کیا بڑی ہم کیا تیر مار لیا۔ تو اس کے بعد میں بہت جگہ آیا، دہلی گیا، سب جگہ اس کے بارے میں، تو فرسٹ ٹائم ہم نے جو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، تو فرسٹ ٹائم ہم نے آف سیٹ پرنٹنگ کے بارے میں دلچسپی لی، تحقیقات کر کے الحمدللہ 1.5 سال میں ہی، جب ہم لیے 1.5 سال میں ہی ہندوستان کا اردو اخبار، پہلا اردو اخبار جو آف سیٹ پرنٹنگ پریس میں، جب تک بہت سے بڑے بڑے اخبارات بھی روٹری رکھتے تھے، آف سیٹ نہیں رکھتے تھے، تو ہم نے آف سیٹ پرنٹنگ اردو دنیا میں ہم نے ایجاد شروع کیا، یعنی 1980 تک۔ تو اب اخبار کی ایک پالیسی بنانا، ہم بیٹھے کیا پالیسی ہونا چاہیے۔ اردو اخبار اس وقت تک جذباتی، پاکستان، ہندوستان، تصورات میں یہ تو جذبات چھوڑ کے، یا تنقیدیں، کسی کی تنقید۔ اس کے بعد سوال ہے کہ 3 اخبار تھے اس وقت پر، سالار، پاسبان اور آزاد، جو منظر عام پر تھے، بہت سے دوسرے۔ اب 3 اخباروں کی، محمود ایاز کی جو سالار کے اخبار کی پالیسی تھی کہ بڑی وہ انفارمیٹیو تھی، ایک اچھے صحافی تھے وہ، اور یہ جب محمود ایاز ہم کو الامین، کیونکہ ہم سب الامین سے جڑے ہوئے تھے، تو یہ ہمارے الامین کے کرٹکس میں چند اخبار بھی تھے، ٹریڈیشنل کرٹکس میں چند اخبار بھی تھے، تو انہوں نے لگاتار 1 مہینہ ہمارے خلاف
فرنٹ پیج میں سرخیوں میں گالیاں سب لکھنا شروع کریں. عرب کا پیسہ آیا ہے, لٹا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے ایک پالیسی ڈیسیشن لیے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. جیسا کہ آپ پوچھے کہ امانت بینک میں کیوں ہم اس وقت بھی یہ ڈیسیشن 1978 میں بھی ہم یہ ڈیسیشن لیے کہ ہم ان کے بے بنیاد کرٹیسزم کو کتنے کو جواب دیں گے. اب وہ کرتے رہیں. لگاتار 1 مہینہ ہمارے خلاف لکھنے کے بعد وہ خاموش اختیار کریں. تو ہمارے کام میں لگے رہے اس کو کس طرح سے آگے لے جائے. اور وہ جد و جہد شروع ہوئی. الحمدللہ 70 یہاں یہ جو چھوٹی جگہ تھی یہاں سے تبدیل کی ہم جگہ کو. ایک اچھی جگہ جو ابراہیم خلیہ صاحب تھا, ان کا بنگلہ تھا, ان کا ایک آؤٹ ہاؤس تھا, بڑا اچھی جگہ تھی, وہاں کو ہم شفٹ کر دیے آفس. اس کے بعد بہت سے نوجوانوں کو لیا اس میں. ہر آدمی جڑ گیا. اخبار الحمدللہ پاپولر بھی ہوتا گیا روزانہ. یعنی پہلے ہی پاپولر تھا. تو ہم نے پہلے اردو کو آف سیٹ مشین لیے دہلی سے جا کے. وہاں میں جا کے کمپلیٹ دوسرے اخباروں کے سب دیکھ کر کس طرح سے پرنٹنگ ہوتے ہیں, کیا کیا نئی ٹیکنالوجی ہے, یہ سب دیکھ کے ہم نے ایک بڑی آف سیٹ پرنٹنگ پریس لی, روٹری, جو فی گھنٹہ 10,000 کاپی پرنٹ کر سکتی تھی, جب 500 کاپی وہ ہو رہے تھے. تو اس کے بعد ہم نے بہت سے فوٹو آف سیٹ مشینز منگائے امریکہ سے. یعنی ماڈرنائزیشن کمپلیٹ بائی اباؤٹ 1980 تک ہمارا پورا ماڈرنائزیشن ہو گیا تھا. اخبار سالار الحمدللہ لگاتار آنے شروع ہوا, لوگ بھی پسند کرنے شروع ہو گئے. اس کے بعد ہماری جد و جہد شروع ہوئی. مسلمانوں میں اس وقت بھی ایک تشویش تھی کہ ہمارا انگریزی اخبار نہیں ہے. صرف باتوں سے کام نہیں چلتا. دوسروں میں اور ہمارے میں ہے کہ ہم جب ایک چیز کی ضرورت اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو, اللہ کے ذات کے اوپر ہے. کوشش کرنا ہمارا کام. تو ہمارے پاس ہر چیز ہے ہمارے پاس. ایک انگریزی اخبار کاٹ سکتے ہیں ہم, جبکہ دوسرے اخبار ہماری فیسلٹیز یوز کر کے. پہلے ایک دہلی سے ایک اخبار آتا تھا, بامبے سے مڈ ڈے, وہ ہمارے پریس میں چھپتا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک انگریزی اخبار کاٹیں. یعنی یہ ایک طرح کا دیوانگی کہی ایسے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. انسان کو تجربہ کرتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. تو میں نے سوچا اتنے بڑے بڑے اکابر اس وقت پر اس کے اوپر تو بڑے بڑے جلسے ہوتے رہتے کہ ہندوستان میں ہمارا میڈیا نہیں ہے, انگلش میڈیا ہونا چاہیے, انگلش میڈیا کے بغیر ہم لوگوں تک پہنچ نہیں سکتے, ہماری آواز نہیں ہو سکتے. ایک بڑی بڑی تحریکیں ہوئے, پیسے کلکٹ کیے گئے, سب کچھ ہوتا رہا, اس کے نام پر چلتا رہتا ہندوستان. ہم نے خاموشی سے کہا کہ ہم پہلے بنگلور میں ایک ایوننگ نیوز پیپر نہیں تھا. بامبے میں بہت پاپولر تھا, دلی میں ایوننگ نیوز پیپر بہت, بامبے میں خاص کر بہت تھے. تو یہ میٹروپولیٹن سٹی, ہم ایسا کوشش کریں گے کہ ایک انگلش اخبار ایوننگ اخبار سے شروع کریں گے. تو ہم نے صدرن اسپیکر کر کے ایک اخبار شروع کیے ایوننگ. الحمدللہ ہم نے اچھے صحافیوں کو لیا. یعنی ڈکن ہرالڈ کا جو مین ایڈیٹر تھا وہ تو اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا, مگر وہی ایڈیٹر کرتا تھا. ایڈیٹر تو مالک ہوتا تھا وہاں پہ بھی. تو جو صحافت کے میدان میں بہت نام کمایا ہوا انگریزی میں رامن کر کے, اس کو ہم ایڈیٹر بنایا. اچھے رپورٹرز جو ڈکن ہرالڈ میں یہ ہے, ان میں ہیں, وہ کیا ینگسٹرز کو بھی ٹرین کیا. among the youngster who have come from our سالار گروپ سے تو ناہید عطا اللہ ہے, جو شی ریٹائرڈ دی چیف آف بیورو آف ٹائمس آف انڈیا. اور ایسے بہت بڑے بڑے
رپورٹرز بنے آئندہ چل کے، جو سالار میں اپنی سفر شروع کیے تھے. تو اس اخبار الحمدللہ بہت اچھا چلا. مگر یہاں بھی ایک المیہ ہے قوم کا. اتنی باتیں کرتے ہیں قوم ہمارے پاس اخبار نہیں ہے، کیا ہے، تو جب وقت آتا ہے تو تعاون کرنے کا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں بلیوں کی جیسے. کوئی جذباتی قوم ہے، کوئی کام شروع کریں تو ان کا ساتھ نہیں، خاموش رہ جانا. تو انگلش اخبار جب شروع کیا تو اتنا پاپولر ہوا، اسمبلی میں، کونسل میں، سب اس کے اخبار، اس کے سرخیوں کو ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. سرکولیشن بڑھا. لگ بھگ اس زمانے میں 12-13 ہزار کا سرکولیشن 1-2 سال میں ہو گیا. 80-81 میں سب سے زیادہ بولے رہے تھے نان مسلمس. مسلمان ہارڈلی کوئی پیپر خریدتا تھا. جو ہم اتنے لمبے بات کرتے ہیں کہ ہم انگریزی اخبار ہمارا ہونا چاہیے، کچھ چاہیے، مگر وہ جو عملہ ہم نے رکھا تھا، یعنی اس سے ایڈورٹائزنگ، ہم کیا ہونا تھا اخبار میں، کیا ہے کہ قوم ایڈورٹائزنگ سپورٹ کرنا. ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ قوم میں ہم کو چندہ نہیں چاہیے تھا، جو ایڈورٹائزمنٹس دیں گے ہم کچھ لیں گے. مگر بدقسمتی سے وہ اس کے درمیان میں لیجسلیٹو کونسل کا چیئرمین بن گیا. تو میں یہ جو ذمہ داری تھی ایڈیٹر کی، وہ میں سے سبکدوش ہونا پڑا. اس درمیان میں ہم نے یہ سوچا مل کے، یہ تو ملکیت ہے ہماری، میں اور ابراہیم خلاد صاحب اس کے پارٹنرز ہیں. اخبار ہے، اس کو آگے لے جانا چاہیے. ہم نے کوشش کی کہ ایک لمیٹڈ کمپنی بنائیں گے، اس کے شیئرز لیں گے، اور یا تو وہ کامیابی نہیں ہوئی. کیا ہم نے، مگر سالار پبلیکیشن ٹرسٹ کر کے ایک لمیٹڈ کمپنی بنائے. اس میں ہم لوگ کا تعاون نہیں ملا. شیئرز بھی خریدنے نہیں آئے مسلمان، تو چند کچھ شیئر خریدے تھے، اس کے پیسے بھی ہم واپس کر دیے. اس کے بعد ہم یہ طے کریے کہ اس کو اخبار ہے، اخبار کو کوئی انڈیویجول کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے یہ سب مل کے میں طے کیا کہ اس کو ٹرسٹ بنا دیا جائے. اور ٹرسٹ ہو گیا تو سلسلہ چلتا رہے گا. تو الحمدللہ وہ جو ہمارا فیصلہ تھا بہت اچھا فیصلہ تھا، وہ ہم ٹرسٹ کو تبدیل کر دیے. تو آج تک یہ اس وقت میں بھی آپ نے ذمہ داری نہیں لی، بلکہ ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے. ٹرسٹی ہے، کیونکہ میں وہاں یہ تھا، چیئرمین تھا. اس کے بعد مقصود علی خان صاحب اسی وقت، تب تک ان کا وہ ایم پی بھی تھے. تو ہم ایک ٹرسٹ بنائے، ان کو ذمہ داری دی. تو اس کے بعد یہی لوگوں نے وہ جو جذبہ تھا میرا، انہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں اخبار کے بند کرنے میں، یہ جو حضرات ہمارے اب ڈاکٹر صاحب ہے، یہ ہے وہ کچھ، کوئی بھی اخبار میں 2-3 سال تو اس کو اخراجات کو بیئر کرنا پڑتا ہے. جب میں وہاں بزی ہوا تو یہ لوگ چلا رہے تھے، صدر اسپیکر، سڈنلی وہ ڈیسیشن لیے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. میری رضامندی نہیں تھی اس میں، مگر اگر وہ رہتا 15-20 لاکھ روپے کا قرضہ ہوا تھا، وہ کچھ بڑا نہیں تھا. مگر ان میں وہ جو بھی ہے ایسے رسک جو لے رہے تھے، اگر میں اپنے آپ کو تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ رسک جو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ آپ کو رسک لینا پڑے گا. رسک لینا ہی اللہ کا ایک یہ ہے. تو وہ انہوں نے نہیں کیا، اس کو بند کر دیا. اگر میں اس میں رہتا تو شاید وہ اخبار بند نہیں ہوتا تھا. خیر وہ ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس کے بعد وہ ٹرسٹ بنے. ہم ٹرسٹ میں مسلسل رہا تھا، دور آیا، یہ غلط فہمیاں ہوئے، یہ اس کے اوپر سالار کے اوپر بھی اثر پڑا، ٹرسٹ کے اوپر بھی اثر پڑا.
بہت سی مشکلات بھی ہوئے، اور مگر ٹرسٹ بننے سے چلتا رہا، مگر میں اس میں سالار سے لگاتار لگا رہا، اور اس طرح سے صحافت کی ایک نئی یقیناً اردو اخبارات کو چلانا، اسے سنوارنا، اسے مارکیٹ تک لانا، اسے عوام تک پہنچانا بڑا مشکل سفر ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی تقریباً 15-16 سال سے کسی نہ کسی اخبار کا ایڈیٹر رہا ہوں، اور ہندوستان لیول پر بھی رہا، اس کے بعد دلی میں جب عزیز برنی صاحب نے اخبار شروع کیا اس کا بھی ایڈیٹر رہا، ریاست کرناٹک میں تقریباً 6 سال سہارا کے ایڈیٹر رہا شروع اسٹارٹنگ سے، پاسبان کا بھی رہا، اس کے بعد آج سالار میں ہوں۔ تو یقیناً آپ کے بعد شاید میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس پریشانی سے اردو اخبار کو چلانا پڑتا ہے، کہ جیسا کہ ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے کہا کہ یہ قوم، ہماری قوم دراصل جذباتی قوم ہو گئی ہے، جذباتی قوم پورے طور پر، کہ صرف یہ شروع کرنا ہے، وہ شروع کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ لگانا، پیسہ لگانا، اس میں ہماری قوم کہیں نہ کہیں پیچھے ہے۔ آج بھی بہت سارے روزانہ سابقہ پڑھتا رہتا ہے ہمیں کہ یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، اس طرح سے 2 بجے تک کی اگر کوئی نیوز آ جاتی ہے، خدا نخواستہ 2 بجے رات میں، اردو اخبار کی حالت کیا ہے کہ اردو اخبار 2 بجے 2:30 بجے ٹائمز آف انڈیا کی طرح یا ڈکن ہیرالڈ کی طرح چھاپے شائع کرے، یہ بڑا مشکل سفر دور ہوتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو دراصل ان اخبارات کے تعلق سے بھی سوچنا ہوگا، اور اس میں سرمایہ کے تعلق سے بھی سوچنا ہوگا۔ جب کوئی قدم اٹھاتا ہے، جب کوئی انسان آپ ہی میں سے، آپ کے مصلح، آپ کے محسن میں سے کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، اس اخبار میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جب نہیں سوچیں گے تو یقیناً ایک آدمی جو اٹھا تھا وہ کب تک وہ صرف اس سہارے چلے گا کہ ہاں ہمیں اخبار لے کے چلنا ہے۔ اخبار کے اندر جو چیز درکار ہے، جس سرمایہ کی درکار ہے، وہ یقیناً آپ ہی سے پورا ہونا ہے۔ قدم بڑھائیے اس طرف۔ اردو اخبار آپ کا اخبار ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان، آپ کو اگر اس سے محبت نہیں، پھر دوسرا کیوں محبت کرے آپ سے؟ یہ دراصل ایک اہم سوال ہوتا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ مبذول رہنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک بار آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یقیناً اپنی کتاب جو میری یادیں ہیں اس پر اٹھنے والے سوالات، اور لوگوں کے دلوں میں جو سوالات کافی دنوں سے گھر کر گئے تھے، اس پر آپ نے تسلی بخش جواب دیا ہے، اور آج بھی دے رہے ہیں، اور آئندہ جس طرح سے کڑیاں کھلتی رہیں گی اس پر آپ مفصل باتیں کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سالار کا چیپٹر کے دوسرے چیپٹر جانے کے پہلے میں جناب مقصود علی خان صاحب کو، جناب عتیق صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری ٹیم سالار میں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر ہماری ٹیم، ڈاکٹر صاحب کے تو ہے، انہوں نے اس میں بھی بہت نمایاں رول ادا کیا۔ اس میں جیسا کہ میں نے کہا، ان کے جو ہمارے ڈفرینسز، اس کے اوپر بھی اثر پڑے، مگر یہاں جو ہمارے ٹرسٹیز تھے، جیسا کہ پہلے اس کی ذمہ داری میرے بعد اس کے ٹرسٹ کے صدر ہمارے مقصود علی خان صاحب بنے۔ میں بولوں گا کہ کرناٹک کے مسلمان قائدوں میں وہ ایک قائد تھے جو ایک اچھے مدبر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اچھے سیاستدان، صاف ستھرے سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے سالار کی ذمہ داری سنبھال کے صدر کے بہت اچھا کام کیا۔ اسی طرح سے عتیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہاں کی اس کے بعد صدارت، کیونکہ میں دہلی میں منسٹری میں تھا تو وہ عتیق صاحب بنے، وہ بھی بہت کیے، اور عتیق صاحب کے زمانے میں ہی سالار کی ایک پراپرٹی بنی جو آج ہم بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، سائن بنی، اور دوسرے بھی ایسا کہ یونیسیٹ ہیں، ہمارے علیم اللہ مشتاق صاحب ہیں، صداقت پیرا ہیں، ان کا بہت تعاون آج بھی ہے مجھے سالار کے چلانے میں،
آج بھی ان کا تعاون ہے. تو اللہ کرے کہ یہ صحیح سوچ باقی رہے. انشاءاللہ ضرور. تو روزنامہ سالار اور ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کو اردو سے محبت، اردو سے شفقت، اردو پر مہربانی، اردو کے تئیں جینے کا جذبہ، یہ تمام باتوں پر ہم لوگوں نے گفتگو سنی. آخر میں ہم ایک عبارت پڑھ کر اپنی بات ختم کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں بہت مشکل وقت سے گزرتا ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں. اندھیری رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک نئی صبح ضرور ہوتی ہے. زندگی کے ایسے حالات کو ایک تلخ تجربہ سمجھ کر اور سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے. اس پاک ذات نے کہیں نہ کہیں کوئی ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے، بس وقت آنے پہ ہمیں ملتا ضرور ہے. بے شک رب کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں.